بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب، پاکستان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ صدقہ خیرات چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے ایونٹ ہوتے ہیں اور لوگ اس ایونٹس پہ چیریٹی کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ SIUT سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ، جہاں پہ میرا بھی کینسر کا آپریٹ ہوا تھا، ٹیومر ہو گیا تھا مجھے، اور میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہ بہت اعلیٰ ہاسپٹل، اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اور ڈاکٹر الطاف ہاشمی صاحب ان کے سیکنڈ کمانڈ ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر الطاف ہاشمی، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کافی ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن ایسی زبردست سروسز اور مفت میں سارا کچھ، لیکن اپنی باری کا وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ریجنٹ پلازا بہت مشہور ہوا تھا۔ ریجنٹ پلازا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، اور جناب ریجنٹ پلازا ایک ہوٹل ہے جو کہ کراچی کا مشہور ترین ہوٹل ہے، وہ پورے کا پورا SIUT میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ جناب کیسا، یہ سارا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیریٹی ہے، اور پاکستان میں لوگ ماشاءاللہ اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا وجود ابھی تک قائم و دائم ہے۔ یہ ایک پہلو ہے پازیٹیو جو آپ کو بتانا تھا، انتہائی ضروری۔ چلتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف۔ کیا ملک میں واقعی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت قائم ہے؟ پاکستان کس ملک پر حملہ کرنے والا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پرویز خٹک کے بیان کے دوران عمران خان جناب ہنستے رہا۔ ریجنٹ پلازا جو کہ ہوٹل کراچی کا مشہور ترین ہوٹل ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کس طرح چیریٹی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ان موضوعات کی تفصیل سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پر ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو فوری طور پہ پریس کر لیں۔ جناب ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ فوری طور پہ بول دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، بس منہ پھٹ سی زیادہ ہیں، کوئی نہ کچھ کہہ ضرور دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کا دورہ زیادہ رہا ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ کم، اس کے دور جو ہے ادوار بہت کم رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ اکثر ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فی الحال اسٹیبلشمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت چل رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک بات عمران خان صاحب نے بھی جناب کہہ دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت اور SIF سے ملک چلا رہے ہیں۔ جناب چیک کرو۔ اور عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی غداری کی ہو۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دی ہے، کسی کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں رہا، الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے پرا کہہ رہا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ میں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروایا۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کیا چیف جسٹس کو نہیں معلوم؟ ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی۔ سپریم کورٹ میں ہمارے انسانی حقوق اور 8 فروری کی درخواست سے کیوں نہیں سنی جا رہی؟ عمران خان نے کہا کہ 2021 میں ملک کا قرضہ 2.8 ٹریلین تھا، 4 سال میں ملک کے قرضے 8 سے 9 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ جس غریب کا 2000 بل آتا تھا اب اس کا 10,000 بل آتا ہے۔ سارے اشرافیہ کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ انہوں نے کیا، میں بھوک ہڑتال ضرور کروں گا، ابھی کچھ فیصلوں کا انتظار ہے۔ چیک کرو، عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال دی پرا نے دھمکی دی ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت قائم ہے۔ آج صحافیوں سے پرا دی ملاقات ہوئی تھی، مرال سنا ہے کہ پرا ٹھیک سی، لیکن فی الحال جا رہے ہیں جناب وہ بھوک ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف ان کے کیس کو موڑ رہے ہیں، جس وجہ سے جناب انہوں نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا عمران خان صاحب نے، اور ایک نئی گل کر دیتی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن
کے حوالے سے اکثر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سماعت تھی وہ ہوتی تھی آن کیمرہ، یعنی کہ لائیو سٹریمنگ ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے، اور جس پہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں یہ اور پورے جو دوسرے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، وہ چیف جسٹس کو یہ باور نہ کرا سکے کہ اسی جڑا انٹرا پارٹی یعنی کہ پارٹی دے اندر جڑا پارٹی الیکشن کرایا وہ ٹھیک کرایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناکام ہو گئے تھے، اور جس وجہ سے بلہ بھی کھول لیتا گیا اور باقی چیزیں بھی ہو گئیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک نئی گل کی تھی، انہوں نے کہا جناب ساری پارٹی تو زیر اطاعت تھی، تو پارٹی کیا الیکشن کرانے تھے؟ دیکھیں کوئی نئی ڈیفرنٹ ہی بات آتی ہے سامنے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی تو زیر اطاعت تھی، تو انٹرا پارٹی الیکشن صاف شفاف کیسے ہو سکتا تھا؟ افغانستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اگر ہمارے اوپر حملہ کیا تو جارحیت تصور کیا جائے گا، جو میں نے آپ کو پہلے موضوع میں بتایا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ کس ملک پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے افغانستان کی طرف سے، اور آئے دن وہاں سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ہوتی ہیں، اور پاکستان کئی دفعہ کہہ چکے افغانستان کو کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جو وہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کو پکڑیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن فی الحال کارروائی نہیں ہو رہی، کسی قسم کی نہیں ہوئی، اور پاکستان افغانستان کے اس رول سے مطمئن نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات کچھ ہمارے آپس میں کوئی انہیں اچھے نہیں جا رہے۔ اور آج تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ترجمان حکومت ہے طالبان کے افغانستان میں، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے حملہ کیا تو جارحیت تصور کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے کہا افغانستان سرزمین سے دہشت گردی کے ثبوت ہیں تو وہ ہمیں دیں، ہم ان کے خلاف خود کارروائی کریں گے۔ یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دی خراسان ڈائریز کو انٹرویو نے دیا، یہ بھی ٹیپو بھائی اور دوسرے ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ بنائی ہے، ویب سائٹ ہے، بڑی پاپولر ہے، اور اس پہ دی خراسان ڈائری کو انٹرویو دیا انہوں نے۔ اور ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے ثبوت فراہم کرنے کی بجائے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ جارحیت تصور ہوگا۔ پاکستان کا مسئلہ 2001 سے چلتا آ رہا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پہلے سے پاکستان میں موجود تھی، اور وہاں پاکستان میں بے امنی بھی پہلے سے تھی جو اب بھی جاری ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس بات پر بھی زور بھی دیا کہ پاکستان میں امن ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، پاکستان کو بارہا اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، کوئی تحفظات ہیں تو پاکستان ہم سے بات کرے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے برسوں جنگ دیکھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کسی اور ملک میں بھی ایسا ہو، کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ مزید کہا انہوں نے کہ پاکستان کے پاس دہشت گردی میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے ثبوت ہیں تو فراہم کریں، ہم کارروائی کریں گے، البتہ پاکستان نے خود کارروائی کرتے ہوئے حملہ کیا تو یہ جارحیت تصور ہوگا۔ بہرحال افغانستان کے ساتھ ہماری بہت ساری محبتیں ہیں، افغان ریفیوجی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی 1 سال کی ایکسٹینشن ان کو دے دی ہے، جو ان کے جو یہاں پاکستان میں جو سٹے تھا ابھی 25 جون یعنی 30 جون 2025 تک ان کا سٹے پاکستان میں وہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو الیگل لوگ ہیں ہم ان کو پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں افغانیوں کو واپس بھیج رہا ہے۔ اور گو کہ مشکل وقت میں پاکستان نے افغانستان کی جناب دل کھول کے بڑی مدد کی تھی، اور افغانی ہمارے بھائی ہیں، میں بھی افغانستان میں 3-4 چکر لگا کے آیا ہوں، بڑے اچھے مہمان نواز ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے رہیں گے۔ بے شک انڈیا کو افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ انڈیا کو بہت پسند کرتی ہے پاکستان کی بجائے، مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے اس گل تے۔ بہرحال 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس پریز کٹر کے بیان کے دوران عمران خان صاحب جناب مسکراتے رہے، یہ میں نے آپ کو فوری طور پہ دیتا ہوں بتا۔ جو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جڑا کیس تو پتہ چل رہا ہے کے دوران وہاں پہ جو سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیان قلم بند کیا گیا، جبکہ بنی گالہ اسلام آباد کے پٹواری عباس گرایا پر بھی جرا مکمل کر لی گئی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کی۔ دوران سماعت بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے کمرہ عدالت پیش کیا گیا، جبکہ سابق وزیر زبید اجلال اور سابق وزیر اعظم پرنسپل سیکرٹری اعظم خان عدالت پیش نہیں ہوئے۔
ملزمان کی جانب سے وکلا عثمان ریاض گل اور چودھری ظہیر عباس عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ نیب کی طرف سے امجد پرویز سردار مظفر عباسی لیگل ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے۔ سابق وزیر دفاع پرویز کھٹک کے بیان کے دوران عمران خان روسٹم پر آ گئے اور پرویز کھٹک کے بیان کے دوران عمران خان مسکراتے رہے۔ تمہیں پتا ہے کہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں عمران خان اور پرویز کھٹک کی عمر بھی جناب ایک جیسی ہے، دونوں برا بالکل ہم ایج نے۔ سابق وزیر دفاع نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر پرا لندن بیٹھا بہت کافیاں پیندا ہے، چینل بھی آج کل یوٹیوب شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ پرویز کھٹک کا مزید کہنا تھا کہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، اسے میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے اعتراض کیا۔ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے اور ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی۔ ایک کام ویسے پایا سی پی ٹی آئی نے، تو انہیں یاد ہوئے گا، انہوں نے کہا کہ ریفرنس کی تفتیشی نے مجھے بتایا کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر تھی کہ رقم بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض نے برطانیہ منتقل کی تھی۔ پرویز کھٹک کے بیان کے دوران عمران خان نے کہا کہ اب تو نواز شریف کے فلیٹ بھی پاکستان واپس آنے چاہیے۔ بعد ازاں پرویز کھٹک نے اپنا بیان 15 منٹ میں ریکارڈ کروا کر واپس چلے گئے۔ بنی گالہ اسلام آباد کے پٹواری عباس گرایا پر جرا بھی مکمل کر لی گئی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 31 گواہ جناب پیش ہوئے نے، انہوں نے ریکارڈ کرا بیان اور 30 پر جرا مکمل ہو گئی ہے۔ آج ہونے والی سماعت میں جناب پرویز کھٹک نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس کے بعد ڈلہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز کھٹک صاحب جناب پیش ہوئے، لمبا چوڑا بیان یعنی کہ جڑیا، اور بیان دینے کے بعد عمران خان صاحب جناب انہوں نے بیان سن کے تے ہسن لگ گیا پرا کہ کیویں دی گل کر رہا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں ہنستے ہوئے مرد اور روتی ہوئی عورت کا اعتبار کے بارے میں کہا گیا کہ کم ہی کرو اعتبار۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ کہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ اگلا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے، اس میں لوگ جو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور چیریٹی کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پبلسٹی کرتے ہیں، کئی دیتے ہیں ایک ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ کو، یعنی دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ دونوں طریقے آپ دے سکتے ہیں، چیریٹی یعنی کہ صدقہ۔ ایسا یو ٹی کی بات میں کر رہا تھا، سندھ انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپلانٹ یعنی کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ، یہ جو ہے جناب ہاسپٹل، اس میں گردوں کے لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا۔ پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں۔ ریجن پلازا ہوٹل اسپتال میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ اس کے اندر ہے کیا کچھ، یہ میں نے آپ کو بتانا۔ ریجن پلازا بیسیکلی ہوٹل ہے اور کراچی میں ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے کراچی میں، اور یہاں پہ جناب اس کو کنورٹ کر رہے ہیں وہ ایس آئی یو ٹی یعنی کہ ہسپتال بنا رہے ہیں ڈائریکٹ۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی اہم انفارمیشن آپ کے لیے کہ ریجن پلازا ہوٹل اب ایس آئی یو ٹی کہلائے گا، اور یہاں رہائش بھی ہوگی، کھانا پینا بھی ہوگا اور دیگر بہت سی سہولیات بھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عام شہری کو یہ سب سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ اب رہا یہ سوال کہ اتنی عظیم الشان عمارت کو اسپتال میں تبدیل کرنے کا کیا مقصد ہے اور یہاں کب تک علاج کی سہولت میسر آئے گی۔ ایڈمنسٹریٹر ایس آئی یو ٹی انہوں نے جناب بتایا کراچی کا مشہور ریجن پلازا یہ، اور 20 جولائی کو بند ہو جائے گا، اور ہوٹل کی عمارت ایس آئی یو ٹی کے سپرد کر دی جائے گی۔ اس وقت کچھ مہمان ہیں جن کی وجہ سے بکنگ تھی، دیکھا کتنا خیال کیا ہے کہ 20 جولائی تک ہوٹل میں بکنگ تھی تو لوگ رہ رہے ہیں۔ ملازمین جو ہیں وہ بڑے بے چین ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت بے چینی پائی جا رہی ہے ان کے اندر، کیونکہ وہ بڑے عرصے سے ریجن پلازے میں ملازمین ہیں اور کافی زیادہ ملازمین ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو تعداد ہے ان کی سینکڑوں میں ہے۔ بہرحال اور وہ جناب پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں رکھا جائے گا یا نکالا جائے گا۔ یہ اس 4 ستارہ عمارت میں کبھی کسی عام شہری نے جانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، یعنی 4 سٹار ہوٹل ہے یہ، 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے، بہت مہنگا ہے، 4 سٹار ہوٹل ہے باجی، بہت زبردست ہوٹل۔ تو یہ تبدیل ہو رہا ہے اسپتال میں، اور بین ملک سے ٹیم بھی آئے گی۔ کافی لمبی چوڑی سٹوری ہے کہ 6 ماہ میں یہ اسپتال آپریٹ کرنا شروع کر دے گا جناب، 6 مہینے کے اندر اندر اسپتال شروع ہو جائے گا،
اور اس میں SIUT جو ہے اس کا پاکستان میں گردے کے امراض اور ٹرانسپلانٹ سرجری سمیت دیگر صحت کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ SIUT کی بنیاد ڈاکٹر سید ادیب الحسن رضوی ہے۔ بیسیکلی رضوی صاحب نے کراچی سول اسپتال کے برن یونٹ میں 6 بستروں پر مشتمل وارڈ پر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یہ، اور اب یہ ادارہ ایک رفاہی ٹرسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ بینک سے قرضہ لے کے بنایا کیا ہوا ہے، اس کی اماؤنٹ کیا ہے، یہ میں بتاؤں کس نے کی ہے، یہ ساری میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ اسپتال خریدنے کے لیے رقم بینکوں سے قرض کی صورت لی گئی ہے، جبکہ کچھ کاروباری شخصیت کا تعاون بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ اس اسپتال کو جلد سے جلد آپریٹ یعنی کرنا شروع ہم کر دیں گے۔ ریجنل پلازا ہوٹل اینڈ کنونشن سینٹر شارع فیصل پہ واقع ہے کراچی میں، اور 6 مہینے بعد یہاں پہ SIUT سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ گردوں کے امراض اور ٹرانسپلانٹ سرجری اور دیگر جو متعدد صحت کی خدمات یہ دیتا ہے، اور اب رفاہی ٹرسٹ بن چکا ہے جناب۔ تو یہ کام شروع کر دے گا 6 مہینے کے اندر۔ اور ریجنل پلازا اینڈ کنونشن سینٹر یہ شارع فیصل پہ موجود ہے، اور SIUT کے ٹرسٹی ہیں جناب شبر زیدی، سیاستدان بھی آپ کو پتا ہے شبر زیدی کا، وہی ان کی طرف سے 14 ارب 50 کروڑ روپے میں جیسا ہے جہاں ہے جتنا ہے کی بنیاد پر خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی گئی تھی۔ اس وجہ سے اب ریجن پلازا عمارت سمیت تمام سامان SIUT کی ملکیت ہے۔ یہ جو ٹرسٹی ہیں شبر زیدی صاحب، انہوں نے 14 ارب اور 50 کروڑ روپے میں یہ جو 4 سٹار ہوٹل تھا یہ خرید کے تو پاکستانیوں نے جناب اس کو وقف کر دیا فری آف کاسٹ ہاسپٹل، اور یہ چیریٹی اور رفاہی ادارہ ماشاءاللہ چیک کریں۔ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو خوبیاں ہیں یہ ہے ہماری پیور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پازیٹیو سائڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ والی انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پرانو فوری طور پہ دے دیں اجازت، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔